बावाद बुलंद सलवात कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेर कफन कांप रहा है। अदादारान इमाम मज़लूम डीडी उर्दू की जानिब से मुनाक़िद पैगाम करबला की मजलिस के लिए अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब अली कुली मिर्ज़ा साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोज़ सलाम से आज की मजलिस का आगाज़ करें। हज़रात आज 8 मुहर्रम है और ये जो मैं मरसी और नवाब के लोग पेश खिदमत पढ़ने जा रहा हूँ, ये बीबी ज़ैनब की अपने भाइयों के लिए जो मोहब्बत और जो बेकसी थी उसके लिए हमारे भाई आरिफ बगरवी ने लिखा है, जो कि मैं आप हज़रात को सुनाने जा रहा हूँ। ज़ैनब ने अपने भाई के लाशे पे की दुआ, या रब किसी गरीब का टूटे ना सिरा, बहनों की चादरों से ना किस्मत को बैर हो, या रब हर एक रिदा की मुहाफिज की खैर हो। सारे जवानों पीर मेरे कत्ल हो गए, 18 शेर मौत की गोदी में सो गए, 18 शेर मौत की गोदी में सो गए। मैंने सहे दीन के शहदाइयों के गम ता उम्र भर न भूलूंगी दो भाइयों के गम। कौन से दो भाई? एक भाई फौज शाम के नरगे में खो गया और दूसरा फुरात के साहिल पे सो गया, और दूसरा फुरात के साहिल पे सो गया। ज़ैनब को दूर से जो नजर आई अलकमा, लहजा अली के शेर ने दुखियारी का सुना, गोया बड़े अदब से हुई लाश बावफा, मुजरा मेरा कबूल करो बिन्त फातिमा। बीबी मुआफ कीजिए अपने गुलाम को, माथे पे हाथ रख नहीं सकता सलाम को, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो, या रब किसी बहन से बरादर जुदा न हो। जब ख़ाहरे हुसैन सुए अलकमा चली, लिखा है सर बरहन थी हैदर की लाडली, आहट जरी ने दूर से कदमों की भाप ली, फरियाद करके तड़पतने ज़े गमे अली। लोगों तराई से मेरी
بستی اجاڑ دو، مجھ کو اٹھا کے غار غریباں میں گاڑ دو، مجھ کو اٹھا کے غار غریباں میں گاڑ دو، یا رب کسی بہن سے برادر جدا نہ ہو، زینب پکار چوم کے عباس کا گلا، کچھ اپنی بھی سنا کہ تیرا حال ہے ذرا، میں کیا کروں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک بی بی ننگے سر میرے لاشے پہ روتی ہے، دکھیا ہے سوگوار ہے بے آسرا ہے وہ، رو رو کے یا بنیا کی دیتی صدا ہے وہ، عباس جان لو میری ماں فاطمہ ہے وہ، عباس جان لو میری ماں فاطمہ ہے وہ، تربت میں بھی نہ چین سے سوئے گی فاطمہ، عباس حشر تک تجھے روئے گی فاطمہ، یا رب کسی بہن سے برادر جدا نہ ہو، زینب کی بات حکم ستم گر پہ کٹ گئی، فوج یزید چلنے کو دریا سے ہٹ گئی، خاموش موجوں میں اذیت سمٹ گئی، عارف یہ کہہ کے بھائی سے زینب لپٹ گئی، ماتم تو کر لو اپنے فدائی کی لاش پر، جی بھر کے رونے دو مجھے بھائی کی لاش پر، یا رب کسی بہن سے برادر جدا نہ ہو، یا رب کسی بہن سے برادر جدا نہ ہو، ماہ محرم عالم رقم گرفته، در واقع زهرا را اون کم گرفته، یا زهرا 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 یا زهرا، ماه محرم عالم رقم گرفته، در واقع زهرا را اون کم گرفته، یا زینب 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 یا زینب۔ جی ہاں دوستو، جب محرم آتا ہے تو حضرت زینب بی بی فاطمہ اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں اور یہ نوحہ پڑھتی ہیں، سلام کعبه دلایی تو مولا حسین، یا مولا یا حسین، یا مولا یا حسین، یا مولا یا حسین، یا مولا یا حسین۔ کربلا، پیغام کربلا، یہ وہ جنگ ہے جو ایک انسانیت کے لیے لڑی گئی تھی، آج 1400 سال ہو گئے ہیں، اور پوری کائنات، پوری دنیا میں پیغام کربلا یہ ہے کہ انسانیت کا پیغام ہے کہ جو جہاں ہے وہ اپنے مولا کو اسی حالت میں پرسا دیتا ہے، نہ صرف شیعہ مسلم اور مسلمان، ہر قوم امام حسین کو چاہنے والی ہر قوم ان 10 دنوں میں امام کو پرسا دیتی ہے۔ ہم تو بہت چھوٹے سے غلام ہیں، غلاموں کے بھی غلام ہیں، لیکن ہر قوم دنیا میں جب بھی محرم آتا ہے تو امام حسین کو، ان کو سلام کرتی ہے، کہتی ہے یا امام اگر آپ نہ ہوتے تو انسانیت نہ ہوتی، اور یہ جنگ ایک انسانیت اور ایک یزید اس کے خلاف ہے۔ تو جو میرے دوست جو جنگ کربلا کو نہیں جانتے، پلیز گوگل پہ جائیں
جنگ کربلا ٹائپ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج سے 1400 سال پہلے کیا ظلم ہوا تھا انسانیت کے اوپر، اور امام حسین نے کیا سٹینڈ لیا تھا انسانیت کے اوپر کہ 1400 سال ہو گئے کہ ہم کیا، ہماری نسلیں کیا امام حسین کو روتی ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ ہم ان کے صدقے میں بخشے جائیں اور مولا ہمیں جزائے خیر دیں۔ اسی کے ساتھ میں علی قلی مرزا آپ لوگ سے وداعی لیتا ہوں، اور اس 8 محرم مولا عباس کے صدقے میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ سب جتنے بھی میرے بھائی بہن ہیں، جتنے بھی مولا کے ماننے والے ہیں، ان کی سب دل کی آرزویں پوری ہوں اور مولا ہمیں معاف کریں، یا علی مدد۔ سوز و سلام کے بعد اب میں آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں مولانا پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب جلال پوری کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی البطحی الابتحی التہام، الدافع جیشات الاباطیل والدامع سولات الاضالیل، معلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المجتنبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وشجاعتہم وعظمتہم وہیبتہم وجلالہم وجمالہم وکمالہم وآلہم اجمعین، من لیلنا الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارباب علم و ادب، ارباب ذکر و فکر، ارباب دین و دانش، ارباب شعر و سخن، ارباب ولا اور ارباب عزا، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے اور یہ تاریخ منسوب ہے تمنائے مولائے کائنات ابوالفضل العباس علیہ السلام سے، جس آیہ کریمہ کے الفاظ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اس میں اللہ قسم کھا رہا ہے اس سورج کی جو چمکتا ہوا آیا اور اس چاند کی جو اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ مفسرین کے ایک گروہ نے بتایا کہ وہ شمس سے مراد یہاں رسول اللہ ہیں، اور قمر سے مراد مولائے کائنات اور 12 امام ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چاند ہی سورج کا جانشین ہوتا ہے، اور جب ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو عباس چاندوں کے گھرانے کے چاند ہیں۔ اس گھرانے میں جو آیا وہ اپنی جگہ ایک چاند، عبداللہ عرب کے چاند، عبد المطلب بطحہ کے چاند، حضرت ابو طالب سرداری کے چاند، محمد رسالت کے چاند، علی ابن ابی طالب ولایت کے چاند، امام حسن اخلاق کے چاند، امام حسین صبر کے چاند، مولا سجاد عبادت کے چاند، محمد باقر علم کے چاند، جعفر صادق تربیت اور تعلیم کے چاند، موسی کاظم ہیبت کے چاند اور حلم کے چاند، امام رضا مرضی کے چاند، امام محمد تقی زہد کے چاند، امام علی نقی پاکیزگی کے چاند، امام حسن عسکری ہیبت کے چاند، اور آخری غیبت کے چاند، علی اکبر لہجے کا چاند، علی اصغر تبسم کا چاند، اون و محمد حوصلوں کے چاند، قاسم حسن کے چاند۔ اور ان چاندوں کے گھرانے میں اگر ان سب کی جلوگی اور ان سب کا حسن ایک ساتھ دیکھنا ہو تو قمر و بنو ہاشم ابوالفضل العباس کے چہرے کی طرف دیکھ لیجئے، یہ سارے چاند آپ کو ایک ساتھ وہاں پہ نظر آئیں گے۔ آج ہم پیغام کربلا کے اس پلیٹ فارم سے اس شبیہ منبر رسول کے حوالے سے جو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمارے یورپ میں انگریزی میں ایک بحث اٹھی کہ کسی بھی شخص کی شخصیت کی تعمیر کے لیے، پرسنالٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے
کیا جو نیچرسٹسٹ لوگ ہیں ان کے نظریے کو مانا جائے نہ، یا نرچرسٹ لوگ جو ہیں ان کو مانا جائے؟ یعنی حسب نسب کام کرتا ہے، یا ماحول کام کرتا ہے، یا تربیت کام کرتی ہے، یا زمان اور مکان کام کرتے ہیں؟ اسباب و علل کیا ہوتے ہیں کسی انسان کو شخص سے شخصیت کی طرف بننے کے لیے جو آگے بڑھاتے ہیں؟ تو اس حوالے سے مولا کائنات کی زندگی آئیڈیل ہے۔ آپ نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا، عقیل مجھے ایک ایسا بہادر خاندان بتا دو جس سے میں ایک ایسی خاتون سے شادی کروں کہ اس کے تربیت سے ایک ایسا بیٹا جنم لے کہ جو کربلا میں اسلام کا محافظ ہو، حسین کا محافظ ہو، انسانیت کا محافظ ہو۔ تمنا تو اور بھی رسولوں کو بیٹے کی ہوئی، جناب یحییٰ کو تمنا ہوئی تو زکریا آئے، جناب آدم کو تمنا ہوئی تو شیس آئے، تمام انبیاء کو تمنا ہوئی، لیکن سب نے اپنے بیٹوں کی تمنا اپنے لیے کی۔ یہاں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے بیٹے کی تمنا کربلا کے لیے کی ہے، حسین کو بچانے کے لیے کی ہے۔ اس لیے حضرت عباس کی تربیت وہاں سے جو شروع ہوتی ہے تو جناب ام البنین، وہ جو کلاب کا خاندان ہے، علی کے خاندان سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے اوپر لولاک لما خلقت الافلاک کا تاج رکھا ہوا ہے، لیکن فاطمہ کلابیہ ایک ایسے سلسلے سے ہیں کہ ان کی بیٹی کا نام ثمامہ، ثمامہ کے والد کا نام سہیل، سہیل کے والد کا نام خالد، خالد کے والد کا نام ربیعہ۔ یہ دو نیزوں سے کھیلنے والا خاندان، یہ شجاعتوں والا خاندان، یہ حلم اور بردباری والا خاندان، یہ مظلوموں کی دادرسی کرنے والا خاندان، یہ ظالموں کو ان کے ظلم کی اوقات بتانے والا خاندان۔ ایسے خاندان سے مولا کائنات شادی کرتے ہیں اور عقیل سے پوچھتے ہیں، عقیل ایک ایسا خاندان بتاؤ کہ جس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ سوال یہ ہے کہ پوچھ کون رہا ہے، بتا کون رہا ہے؟ پوچھ وہ رہا ہے کہ جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، پوری کائنات جس کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح روشن ہو، وہ پوچھ رہا ہے اپنے بھائی عقیل سے جو ماہر الانصاب ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والا بھی جانتا ہے، بتانے والا بھی جانتا ہے، تو یہ پوچھا کیوں گیا؟ ایک صنعت ہے ہمارے اردو کی شاعری میں تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کے کسی کی مدح کے لیے کوئی پہلو تلاش کرنا۔ ایک بار اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا، پالنے والے نے پوچھا تھا جو خالق ہے موسیٰ کا بھی اور عصا کا بھی، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ نے بتانا شروع کیا۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے؟ موسیٰ نے بتایا کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے پتے توڑتا ہوں، پھل توڑتا ہوں، تکیہ بناتا ہوں، راستہ چلتا ہوں، راستے بناتا ہوں، اس سے میں چادر تان کے خیمے بناتا ہوں۔ اب یہ بتانا شروع کیا۔ یہی منظر جبریل امین دیکھ رہے تھے۔ ایک بار چادر کے نیچے پنجتن جلوہ فرما ہوئے تو پوچھا پالنے والے کون ہیں؟ اب اللہ نے بتانا شروع کیا کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ انہی کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ بنا، انہی کے صدقے میں زمین کا فرش بچھا، انہی کے صدقے میں سمندر پیدا ہوئے، انہی کے صدقے میں کشتیاں رواں ہوئیں، انہی کے صدقے میں ہوائیں بنی، انہی کے صدقے میں فضائیں بنی، انہی کے صدقے میں خلائیں بنی۔ تعریف کرنا شروع کی اللہ نے، اور اس کے بعد میں کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہ انداز تھا۔ اسی طریقے سے ایک بار اپنے بھائی عقیل سے مولا کائنات نے پوچھا ایک خاندان بتاؤ۔ عقیل نے قصیدہ شروع کیا، ایسا خاندان بتاتا ہوں جن کے ماؤں کی گودوں میں بچے بہادری کی مثال ہوا کرتے ہیں، جو مظلوموں کی دادرسی کیا کرتے ہیں۔ حضرت عباس کا ننیحال اتنا عظیم ننیحال ہے، اتنا شاندار ننیحال ہے۔ وہاں سے حضرت عباس کی جو اب تربیت حضرت ام البنین نے شروع کی ہے۔ حضرت ام البنین کہتی ہیں، آپ دیکھیں ہمارے بھارت میں بھی جو غیرت کی اور حیا کی اور پردے کی تربیت ہے، ہم نے رامائن میں پڑھا۔ شری رام چندر جی نے جب لکشمن جی سے پوچھا کہ تم سیتا کو کیسے پہچان لوگے، لکشمن جی نے کہا میں نے آج تک اپنی نگاہ ان کے چہرے پہ نہیں کی ہے، میں ان کی جوتیوں پہ نگاہ رکھتا ہوں۔ یہ غیرت ہے، یہ رشتوں کا رکھ رکھاؤ ہے، یہ پاس و لحاظ ہے۔ آئیے اب آپ کو وہ پاس و لحاظ دکھاتا ہوں۔ حضرت عباس جب اس گھرانے میں تشریف لاتے ہیں تو جناب زینب اور حضرت ام کلثوم جیسی بہنیں جن کی عمریں 20-22 سال کی ہیں اور وہ آغوش میں تربیت کرتی ہیں، ٹھیک ہے بچپن حضرت عباس کا، لیکن جب وہ یہ لوگ مال
مالکان شعور ہیں، لیکن جب عمر کی تھوڑی سی اس منزل کے ارتقاء کی منزل پہ پہنچے تو ایک بار حضرت ام المؤمنین نے کہا عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا اپنی بہن زینب کی حویلی سے آ رہا ہوں۔ کہا خبردار، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ زینب وہ ہے جس نے کبھی زندگی میں قرآن کے علاوہ ہاتھوں میں کچھ نہیں اٹھایا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں لیے رہتی ہیں، صبح کے وقت زینب، شام کے وقت ام کلثوم، یہ بہنیں تمہیں اس ناز سے پالتی ہیں۔ اب آج کے بعد سے عباس تم بڑے ہو رہے ہو، کبھی زینب کو بہن نہ کہنا، حسین کو بھائی نہ کہنا۔ کہا ٹھیک ہے اماں جان، اب حسین کو آقا کہوں گا اور شہزادی زینب کو آقا زادی کہا کروں گا۔ پھر زینب ترس گئیں، عباس نے کبھی بہن نہیں کہا، جب کہا دست ادب جوڑ کے شہزادی کہہ کے سلام کیا۔ حسین زندگی بھر ترس گئے کہ عباس مجھے بھائی کہے، اسی لیے آخری وقت میں کہا عباس زندگی بھر تم نے آقا کہا ہے، آج مجھے بھائی کہہ کے سلام کرو۔ اب خویلدی جیسا مصنف لکھتا ہے کہ جب امام حسین کے سامنے حضرت عباس جاتے تھے تو عباس پہلے زمین پہ ماتھا رکھ دیتے تھے، پھر دایاں رخسارہ رکھتے تھے، پھر بایاں رخسارہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے مفسرین کی رائے لکھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہذا تعلیم و امہ، یہ ان کی ماں کی تعلیم تھی کہ حسین کا احترام کیسے کیا جائے، زینب کا احترام کیسے کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ جب امام حسین مکے سے کربلا کی طرف جانے لگے تو کس شان سے جا رہے تھے، جب حج کو عمرے سے تبدیل کیا تو حضرت عباس سے کہا عباس تمہیں خطبہ دے کے بتاؤ کہ فرزند رسول مکے کو چھوڑ کے کعبے کو بچانے کے لیے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے کربلا کی طرف سے جا رہا ہے۔ تو حضرت عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ ایسے آئے جیسے کسی گھر پہ علم نصب ہو، خدا کے گھر پہ علم بھی تھا، علمدار بھی تھا۔ حضرت عباس نے خطبہ دینا شروع کیا، بس ایک قیامت کا جملہ، ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں سے مشرف کیا ہے۔ 3 ضمیریں ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کی، ایک محمد رسول اللہ کی، ایک علی ولی اللہ کی۔ حضرت عباس کا یہ خطبہ شاہکار خطبہ ہے، اور اس کے بعد میں حضرت عباس اب جو کعبے سے کربلا کی طرف جاتے ہیں تو حضرت عباس کی شجاعت کا فلسفہ آپ غور کریں کہ ایک بار 9 محرم کو جب جنگوں کی تیاری ہونے لگی تو زہیرقین نے ایک بار پوچھا عباس تمہیں پتہ ہے کہ تم کس دن کے لیے اللہ سے مانگے گئے ہو؟ علی نے نماز شب میں تمہیں کس لیے مانگا ہے؟ حضرت عباس نے لگام کو کھینچا، رکاب کو فشار کیا، لگام بھی ٹوٹ گئی اور رکاب بھی ٹوٹ گئی، اور ایک جملہ کہا، اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے تو زرہ کی کڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اتشجعونی یا زہیر، تم مجھے شجاعت دلاتے ہو اے زہیر۔ عباس اپنے فرض سے واقف ہے، عباس اپنے منصب سے واقف ہے، عباس کس لیے دنیا میں آیا ہے، عباس ان سب فرائض سے واقف ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس امام حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا یہ جنگ کا منظرنامہ اور محضرنامہ میرے حوالے۔ عباس کون ہے؟ ایک قدم آگے بڑھائے تو دشمنوں سے فرات چھین لے، ایک قدم اور آگے بڑھائے تو فرات پہ قبضہ کرنے والوں کی حیات چھین لے، ایک قدم اور آگے بڑھائے تو پوری کائنات چھین لے۔ لیکن حسین صبر کے اس پیغمبر کا نام ہے کہ جس نے عباس سے عباس کی تلوار چھین لی اور تلوار توڑ دی۔ یہ تلوار تو 4 محرم کو ہی ٹوٹ گئی تھی جب خیمے ہٹانے کا مرحلہ آیا ہے۔ عباس در خیمہ پہ تھے، خبردار حسین کے خیمے ہٹانے کے لیے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ایسے میں جناب زینب نے کہا اے عباس، غیظ میں آئے ہوئے آفتاب کو پلٹانا علی کا معجزہ تھا کہ مغرب سے پہلے انہوں نے آفتاب کو پلٹا لیا، لیکن غیظ میں آئے ہوئے آفتاب شجاعت عباس کو پلٹانا یہ زینب کا معجزہ ہے۔ تم واپس آ جاؤ، جنگ نہیں کرنا ہے۔ غازی اگر تم زندہ ہو تو پھر خیمے سے فرات دور ہو یا نزدیک، جب ہم کہیں گے تم دریا کو لا کے ہمارے قدموں میں رکھ دو گے۔ جناب زینب یہ کہہ کے رونے لگیں۔ عباس نے بھی کہا اے شہزادی رو لیجئے، اس لیے کہ ابھی عباس زندہ ہے۔ ایک تربیت۔ پھر حضرت ام البنین کی وہ تربیت یاد دلاؤں آپ کو کہ جب 28 رجب کو قافلہ چلنے لگا تو حضرت عباس کو لے کے حضرت ام البنین قبر رسول پہ گئیں۔ جب بیویاں ہماریوں کی طرف جا رہی تھیں، ناقے تیار ہو رہے تھے، گھوڑے تیار ہو رہے تھے، اس وقت حضرت ام البنین نے عباس سے کہا اے عباس ذرا اس قبر کے پاس آؤ۔ دایاں ہاتھ قبر رسول پہ عباس کا رکھوایا اور بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھوایا، چاندی جیسے سفید بالوں پہ ہاتھ رکھوا کے کہا بتاؤ تمہارا دایاں ہاتھ کہاں ہے، بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ حضرت عباس نے کہا دایاں ہاتھ قبر رسول پہ ہے، بایاں ہاتھ میری ماں ام البنین کے سر پہ ہے۔ کہا ان دونوں نسبتوں کی قسم کھا کے کہو جب تک زندہ رہو گے حسین کے سر کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھے گی، زینب کی چادر کی طرف کسی کی نگاہ نہیں اٹھے گی۔ یہ عباس کی تربیت تھی۔ اب وہ عباس کربلا کے میدان میں ہیں اور صبح سے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، جا رہے ہیں صحاب جا رہے ہیں،
انصار جا رہے ہیں۔ لیکن ایک بار جب حضرت عباس نے کہا آقا اب مجھے مقتل کی طرف جانے کی اجازت دے دو، حسین نے کہا اے عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، بھلا میں تمہیں کیسے بھیجوں، لشکر کے سردار کو کیسے بھیجوں؟ ایک بار حضرت عباس نے کہا اے آقا اب وہ لشکر کہاں رہا، اب وہ لشکر کہاں رہا جس کے لیے آپ مجھے روک رہے ہیں، اب تو سب مارے گئے ہیں، مجھے بھیجیں۔ ایک بار عباس نے سکینہ سے کہا سکینہ تم کچھ وسیلہ بن جاؤ۔ سکینہ نے کہا اے چچا جان ہو سکے تو میرے لیے تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دیجئے۔ اب جو پانی کے انتظام کی بات آئی تو سکینہ نے اپنا مشکیزہ دیا، علم میں مشکیزے کو باندھا۔ اب جو مشکیزہ لے کے چلے ہیں عباس تو اس شان سے کہ وہ جو نہر فرات پہ پہرا دینے والے تھے وہ عباس کی ہیبت سے کوفے کی دیواروں سے ٹکرائے، اور جو کوفے کی دیواروں سے ٹکرائے عباس بیچ دریا میں گئے، مشکیزے کو بھرا، مشکیزے کو بھر کے بتایا کہ یہاں تک یہ دریا حسین کا ہے۔ ریپارین ایکٹ کے تحت امام حسین نے 18 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا کربلا کا خرید کے حضرت علی اکبر کے نام لکھ کے اسے پھر جس قبیلے سے خریدا تھا قبیلہ بنو اسد کے نام ہبا کر کے بتایا کہ یہ حسین کی خریدی ہوئی زمین ہے۔ کربلا کی جنگ حسین کی زمین پہ ہوئی ہے، فوج یزید کی زمین پہ نہیں ہوئی ہے، یزید کی حکومت کے احاطے میں نہیں ہوئی ہے، تاکہ دشمن یہ نہ کہہ دے کہ میری زمین پہ آ کے آپ نے جنگ کی ہے۔ حسین نے علی اکبر کے نام وہ زمین لی تھی۔ ریپارین ایکٹ کے تحت اگر دریا کے کنارے کوئی زمین لی گئی ہے تو آدھا دریا اس شخص کا ہوگا۔ حضرت عباس نے بیچ دریا میں جا کے علم گاڑ کے بتایا یہاں تک حسین کا دریا ہے۔ ویسے تو مہر زہرا میں 7 سمندر ہیں، لیکن دنیا کے اصولوں کے تحت بھی عباس نے وہ حق بتایا، اور اس کے بعد میں مشکیزہ بھر کے نکل رہے تھے۔ اب کسی نے دایاں ہاتھ قلم کیا، کسی نے بایاں ہاتھ قلم کیا۔ عباس نے مشکیزے کے تسمے کو دانتوں سے دبا کے ہونٹوں کو خشک رکھ کے آگے بڑھ رہے تھے کہ کسی صورت سے یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، سکینہ کی پیاس بجھ جائے، بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ لیکن ایک سنسناتا ہوا تیر مشکیزے پہ آ کے لگا۔ عباس ابھی تک تیر کو آنکھوں پہ روک رہے تھے، چہرے پہ روک رہے تھے، مگر ایک تیر جو مشکیزے پہ لگا ہے عباس لڑکھڑائے۔ اب جو لڑکھڑائے تو پھر شان قلم ہو چکے تھے، ایک سر پہ گرز لگا۔ اب یہ کیا گرز کی کیفیت ہے، یہ شان میں آپ سے بیان کروں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ، سادات کا اجڑا ہوا قافلہ مدینے واپس گیا ہے، بشیر سے مولا سجاد نے کہا مدینے کو ہمارے آنے کی خبر بتا دو کہ حسین مارے گئے۔ اب جو بشیر گئے ہیں تو ام البنین در خیمہ پہ آ کے پوچھتی ہیں یہ بتاؤ حسین کیسے مارا گیا؟ میں نہیں مانتی، عباس کو میں نے بھیجا تھا، عباس کی زندگی میں حسین کا سر قلم نہیں ہو سکتا۔ بشیر نے کہا اے بزرگ ضعیفہ، اے شرافتوں والی ضعیفہ، پہلے عباس مارا گیا تب حسین مارے گئے۔ کہا عباس کا ہاتھ اگر موجود ہے تو وہ ید اللہ کا بیٹا ہے، عباس کیسے مارا جا سکتا ہے؟ کہا سر پہ گرز لگا تھا۔ ایک بار ام البنین نے کہا میں نے دیکھا ہے تربیت کے زمانے میں جب عباس گرز چلاتے تو 2 انگلیوں سے جیسے علی خیبر کو اٹھا کے پھینک آئے تھے ایسے ہی عباس گرز پھینک دیا کرتا تھا۔ عباس کے سر پہ گرز، عباس کے ہاتھوں کی موجودگی میں بازوؤں کی مچھلیاں عباس کی سلامت ہوں، سر پہ گرز لگ جائے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بار بشیر نے کہا اے شہزادی، اے بزرگ ضعیفہ، جب تک عباس کے بازو سلامت تھے، جب تک نہ عباس کے آنکھوں پہ تیر لگے نہ سر پہ گرز لگا، جس وقت عباس کے سر پہ گرز لگا عباس کے دونوں ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر چکے تھے۔ ام المنین بے ساختہ رو کے کہتی ہیں ہر کوئی جس کے سر پہ چوٹ لگے، جس کی آنکھوں میں تنکا جائے، وہ ہاتھوں سے سنبھالتا ہے آنکھوں کو اور سر کو۔ ہائے میرا عباس جس وقت ترائی سے زمین پہ آیا ہوگا، عباس منہ کے بھل کیسے گرا ہوگا۔ ارباب عزا یہ کیفیت تھی۔ اور اس کے بعد ام البنین نے فوراً قبر زہرا کی طرف رخ کر کے کہا شہزادی گواہ ہے نا، میرے عباس نے اپنا حق ادا کیا، عباس نے اپنے وعدے سے اپنا منہ نہیں پھرایا، لیکن جب عباس کے شان قلم ہو گئے، تب جب آپ کے عباس کے شان قلم ہو گئے تب حسین کا سر قلم ہوا۔ مگر پھر پلٹ کے ایک بار بشیر سے پوچھا اے بشیر اتنا اور بتا دے، حسین مارے گئے، علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگا، علی اصغر کے گردن پہ تیر لگا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، سب میں مانتی ہوں، لیکن ان شہیدوں کے بعد میری شہزادیاں زینب اور ام کلثوم کا کیا ہوا؟ بشیر نے ماتم کر کے کہا آپ کی شہزادیوں کی چادریں چھینی گئیں، ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام،
شام دیار بدیار بے مخنو چادر پھرائی گئیں، شام والے صدقے کی کھجوریں پھینکتے تھے، زینب ہاتھوں کو بلند کر کے فریاد کرتی تھیں، شام والو ہم سادات رسول ہیں، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا عباس یا عباس یا عباس۔ پالنے والے، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے ملک کو طاقت، توانائی، استحکام اور پوری دنیا میں لیڈنگ پاور عطا کر۔ پالنے والے، اس ملک میں امن اور امان قائم رہے۔ پالنے والے، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا کر دے، جہاں جہاں فرش عزا بچھ رہا ہے وہاں وہاں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ پالنے والے، پوری دنیا جس کورونائی وبا سے گزر رہی ہے، اس وبا اور اس بحران کو ختم کر دے اور پوری دنیا میں عالم انسانیت کو فلاح و بہبود اور فروغ کے ساتھ زندگی عطا کرنے کی توفیق زندگی عطا فرما۔ اور پالنے والے، ہماری ماؤں اور بہنوں کی چادریں سلامت رہیں اور زندہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارا شمار مولا کے آوان و انصار میں فرما۔ وتقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آج کی مجلس یہیں تمام ہوتی ہے، ہم پھر اگلی مجلس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ڈی ڈی اردو کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔